السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو پھر سے ویلکم ہے ویورز آج ہم پڑھیں گے کی پوائنٹس۔ ویسے کی پوائنٹس بہت سارے لوگ جو ہے نا اسکپ کروا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایک لفظ پڑھاؤں گی کی پوائنٹس پڑھنے کی، کیونکہ کچھ فائدے ہیں۔ ایک تو پورے چیپٹر کی کوئی ریویژن ہو جاتی ہے، پریپریشن کے لیے نا چیپٹر آسان لگتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایم سی کیو جو ہے نا وہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور شارٹ کوسچن کے لیے بھی کوئی ہیلپ ہو جاتی ہے، لانگ کوسچن کی ہنٹ بھی مل جاتے ہیں، تو ایک جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ایک فاسٹ ریویژن ہو جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس میں ساری وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ تو بایولوجی کی ڈیفائن یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لائف۔ کہ بایولوجی کے اندر ہم جاندار کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم لیونگ آرگینزمس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی پلانٹس، اینیملس، مائکرو آرگینزمس، ان کے سٹرکچرز، ان کے فنکشنز وغیرہ۔ سٹرکچر فنکشنز کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ سٹرکچر کہتے ہیں ساخت کو، فنکشن کہتے ہیں کہ کیا وہ ورکنگ کیسے کرتی ہے، ان چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بایولوجی ہمیں جو ہے نا بتاتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا کیسے گرو کرتی ہیں، کیسے رہتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، کیسے جو ہے نا سروائیو کرتی ہیں۔ تو بایولوجی کی 3 میجر فیلڈز ہیں: بوٹنی، زولوجی اور مائکرو بایولوجی۔ بوٹنی کے اندر ہم پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، زولوجی کے اندر اینیملس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور مائکرو بایولوجی کے اندر مائکرو آرگنزمس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ جو ہے نا کچھ برانچز تھی یہاں پہ، جیسے کہ برانچ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان برانچوں کو اچھے سے یہاں پہ ان لوگوں نے کچھ پوائنٹس دیا ہمیں برانچز کے۔ یہ برانچز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو لاسٹ میں دیکھنا ہے۔ تو برانچز میں دیکھ لیتے ہیں کہ سائٹولوجی میں جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ سیلز کی اسٹڈی ہوتی ہے، ہسٹولوجی میں ٹیشوز کی اسٹڈی ہوتی ہے، اناٹمی کے اندر جو انٹرنل اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، مورفولوجی کے اندر ہم جو ہے نا کسی چیز کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، اس کے اسٹرکچرز کو دیکھتے ہیں، فزیولوجی میں ہم جو ہے نا باڈی پارٹس کے فنکشن دیکھتے ہیں، ایمبریولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا ایک فرٹیلائزڈ ایگ بنتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں۔ جینیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیرنٹس کے جو ہے کریکٹرسٹک ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ مولیکولر بایولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکل مولیکولز کی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹینز اور نیوکلک ایسڈس وغیرہ۔ پیلانٹولوجی میں ہم باقیات، فوسل فیولز وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹیکسونومی کے اندر ہم آرگینزمس کی کلاسیفیکیشنز دیکھتے ہیں، پھر ان کو اس کے مطابق کہ کس گروپ میں رکھا جائے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جیسے کاؤ جو ہے نا، گائے ایک جو ہے نا اس کو ایک گروپ میں رکھ دیں گے، اور اس طرح سے برڈز ہو گئے ان کو ہم ایک گروپ میں رکھ دیں گے۔ ساری چیزیں ٹیکسونومی میں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایکولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارا جو ہے نا ماحول کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، تو ایکولوجی میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ میرائن بایولوجی میں ہم اوشنز کی اسٹڈی کو دیکھتے ہیں۔ پیتھولوجی کے اندر ہم بیماریوں کو دیکھتے ہیں، ہم بیماریوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیماریاں جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں ہماری زندگی پہ۔ تو امیونولوجی کے اندر ہم جو ہے نا امیون سسٹم، ہم قوت مدافعت کو دیکھتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا اپنی کردار دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر کہ ہماری امیون سسٹم کا ہماری زندگی میں کیا رول ہوتا ہے۔ تو فارماکولوجی میں ہم نے دیکھا تھا ڈرگس وغیرہ کی اسٹڈی کو، کہ میڈیسنس کس طرح سے بنتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کریئرز بتائے گئے تھے بایولوجی کے، کہ ہم جو ہے نا بایولوجی کی فیلڈ پڑھ کے کہ کون کون سے کریئر کو جو ہے نا فیوچر میں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں، جیسے میڈیسن، سرجری کے کریئر میں ہم جا سکتے ہیں، ہم فشریز وغیرہ کے کریئر میں جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی تھی۔ آپ جو ہے نا میرا یہ والا لیکچر دیکھ لیجیے گا، جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بڑی ایزی الفاظ میں ان سب باتوں کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اینیمل ہسبینڈری کے بارے میں بتایا تھا، بایو ٹیکنالوجی، ہارٹیکلچر، فارسٹری، فورینسک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں بایولوجی، ہم جو ہے نا فیوچر میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں بایولوجی پڑھنے کے بعد۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے دیکھا تھا سائنٹیفک میتھڈ کو، کہ سائنٹسٹ جب ریسرچ کرتے ہیں نا وہ پراپر ایک میتھڈ تیار کرتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جیسے کہ پرابلم ریکوگنیشن، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ، ریزلٹس۔ یہ ساری ہائپوتھیسس جو ہے نا وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سائنٹیفک پرابلم کو جو ہے نا ایک ٹیمپریری، ایک عارضی طور پر آنسر دے دیتی ہے۔ پھر ڈیڈکشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہائپوتھیسس کا جو ہے نا ایک لوجیکل ریزلٹ بتاتی ہے۔ پھر اس طرح سے سائنٹیفک تھیوری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ سے جو ہے نا ایک ایکسپلینیشن کو پروو کیا جاتا ہے، کہ بار بار ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں کسی چیز پہ۔ پھر سائنٹیفک لا کو ہم نے پڑھا تھا کہ سائنٹیفک لا کہ بار بار ایک چیز جو ہے نا ایکسپیریمنٹ سے بھی یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے تو وہ سائنٹیفک لا بن جائے گی، ایک نیچر کا جو ہے نا ایک قدرتی ایک فیکٹ بن جائے گی۔ پھر ٹھیک ہے ویورز، تو یہاں پہ یہ سائنٹیفک لا کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں، یہ آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا اچھے طریقے سے اسٹرانگ کر لیں، آپ کا انشاءاللہ چیپٹر بڑے ایزی طریقے سے تیار ہو جائے گا کی پوائنٹس کے۔ تو میری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔